اب میرے بھائی الہاد کے وسائل کیا ہے؟ الہاد کن چیزوں کے ذریعے ہم میں پھیلایا جا رہا ہے؟ الہاد کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ٹی وی چینلز، ان میں جو فلمیں پیش کی جاتی ہیں، ڈرامے پیش کیے جاتے ہیں، جن میں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کرنے والے کون ہیں؟ مسلمان۔ اور مسلمان ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کے پیچھے اسلام، اور اسلام نازل ہوا محمد رسول اللہ پہ کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو نوجوان کو آہستہ آہستہ نعوذ باللہ اس رب سے نفرت ہو جاتی ہے جس رب کی وجہ سے عورت پہ ظلم ہو رہا ہے۔ دوسری شادی عورت پہ ظلم ہے ان کے ہاں، سمجھ رہے نا بات کو، اور اسے آدھی وراثت دینا ان کے ہاں ظلم ہے۔ تو یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ رب کی وجہ سے۔ تو رب جو ہوگا وہ ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے رب ہے ہی نہیں۔ تو یہ فلمیں، یہ ڈرامے الہاد پھیلانے کا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ دوسرے نمبر پہ پہلے ذکر کر چکا ہوں، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں جن کا نام بہت زیادہ گونجتا ہے، میں ہر یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا، میں ہر کالج کی بات نہیں کر رہا، لیکن وہ یونیورسٹیاں، وہ کالج جو سر فہرست ہیں پاکستان میں، اور خصوصاً وہ یونیورسٹیاں اور کالج جن کو چلانے والے عیسائی مشنری ادارے ہیں، وہاں پہ ایسا ماحول ہوتا ہے جس ماحول میں پلنے والا نوجوان فوری طور پہ نہیں، آئندہ چل کے ملحد بن سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ انٹرنیٹ، یہ الہاد پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ باقاعدہ ویب سائٹ موجود ہیں جن میں الہاد پھیلایا جا رہا ہے، اور اللہ رب العزت کے موجود نہ ہونے پہ دلائل دیے جاتے ہیں، حالانکہ دلیل کوئی نہیں ہوتی، شبہ۔ جیسے شبہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر تمہارا رب ہے تو کیا وہ ایسا پتھر پیدا کر سکتا ہے جس کو اٹھانے پہ قادر نہ ہو؟ اس قسم کے شبہات۔ دلیل ان کے پاس کیا ہوگی؟ کوئی دلیل نہیں۔ دلیل تو پکار کے کہہ رہی ہے کہ رب موجود ہے۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، ہمارے جسم میں کئی نشانیاں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ رب موجود ہے۔ آسمان و زمین کا نظام کامیابی سے چل رہا ہے، اگر رب نہیں ہے تو کیسے چل رہا ہے؟ یہ آپس میں ٹکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو کائنات کی ایک ایک چیز، وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کی ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ واقعی رب موجود ہے اور ایک ہے۔ دو ہوتے تو پھر بھی نظام چلنے والا نہیں تھا۔ تو انٹرنیٹ میرے بھائی یہ بہت بڑا سبب بن چکا ہے الہاد پھیلانے میں، ٹویٹر کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اور انہوں نے نام ایسے رکھے ہوتے ہیں جن سے فوری طور پہ نوجوان کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ویب سائٹ اصل میں مجھے ملحد بنانے کے لیے ہے۔ ابتدائی طور پہ سوالیہ انداز اختیار کیا جائے گا، نوجوان کہتے ہیں جی میں تو پڑھا لکھا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر بات کو سمجھتا ہوں، میں عقل مند ہوں۔ وہ وہاں پہ داخل ہوگا، پھر اسے دلچسپی ہو جائے گی، اور آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوگا، اور کل کو پھر وہ ملحد بنے گا۔ ایسی بکس موجود ہیں جن میں الہاد کی ترغیب ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت کے بارے میں شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ تو یہ کتابیں بھی ہمارے معاشرے میں الہاد پھیلانے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ آخری چیز یہ، ہمارے شیخ صاحب بھی موبائل شاید دیکھ رہے ہیں، آخری چیز یہ کہ ہم الہاد سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ شیخ صاحب دیکھیے، میں نے سمجھا تھا شاید ٹائم دیکھ رہے ہیں آپ۔ الہاد سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، الہاد سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں؟ پہلے نمبر پہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط بنایا جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنایا جائے، اور یہ تعلق صرف تلاوت کی حد تک نہ ہو بلکہ ترجمہ و تفسیر۔ اور آپ کی اس مسجد میں ماشاءاللہ ترجمہ کلاس، تفسیر کلاس موجود ہے، اس میں خود بھی بیٹھیں اور اپنے بچوں کو بھیجیں،
شیخ صاحب ماشاءاللہ آپ کو علم دینا چاہ رہے ہیں، آپ علم لینے والے بنے، تو قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑ دیں، تاکہ آپ اور آپ کی اولاد ہر طرح کے فتنوں سے، الہاد کے فتنوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کہ تم کیسے کفر کرتے ہو جبکہ تم میں قرآن موجود ہے، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جس کے گھر میں قرآن موجود ہوگا، جس کے گھر میں اللہ کے رسول کی احادیث موجود ہوں گی، ان پہ غور و فکر کرتے ہوں گے، انہیں پڑھتے ہوں گے، انشاءاللہ وہ کفر سے بچ جائیں گے، وہ کفر کے قریب نہیں جائیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جو ان کو مضبوطی سے تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی احادیث۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے ہم بہت سے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ دوسرے نمبر پہ وہ اسباب اختیار کیے جائیں جن اسباب کی وجہ سے اللہ پہ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات پہ غور کریں، وہ کتابیں پڑھیں جن کتابوں میں اللہ رب العزت کے وجود پہ دلالت کرنے والی نشانیاں، معجزات اور آیتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ خود آپ بھی قرآن میں پڑھیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آسمان و زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، آپ غور نہیں کرتے زمین کو کیسے بچایا گیا ہے، آسمان ستونوں کے بغیر کیسے کھڑا ہے، کسی سہارے کے بغیر کیسے کھڑا ہے، یہ بڑے بڑے اونٹ کس نے پیدا کیے ہیں۔ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو اللہ پہ جو آپ کا ایمان ہے اس میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کے اوپر ایمان میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ جب کبھی شیطان وسوسہ ڈالے اللہ کی ذات کے تعلق سے، اور شیطان کا کام ہی یہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبردار کیا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ شیطان تمہارے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے جی تمہیں کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے۔ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا؟ جی اللہ نے۔ آخر میں سوال ذہن میں کیا ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب یہ صورتحال ہو جائے کیا کریں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، بلکہ اس سلسلے میں جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ فوری طور پہ آپ کہیں آمنت باللہ ورسلہ، کہ میں اللہ کے رسول پہ کیا کیا؟ میں نے ایمان لایا۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے ارشاد فرمایا یہ کہیں کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کا کوئی والد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ اپنی بائیں جانب پھونک ماریں اور یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ یہ وسوسے ڈالنے والا شیطان ہے اور میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شیطان مردود کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ تو اس انداز سے میرے بھائیوں ہم الہات سے اور ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ آخری بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دوست، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے المرء علی دین خلیلہ، ہر انسان اپنے گہرے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ تم میں سے ہر ایک کو جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے دوست کون ہیں۔ جب آپ نے اپنے بچے کو بیکن ہاؤس میں بھیج دیا ہے، جب آپ نے اپنے بچے کو کیا کی لمز یونیورسٹی میں بھیج دیا ہے، تو ذرا دھیان سے اس کے دوست کون ہوں گے، کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا ہوگا، کون سا ماحول بنے گا، اور اس کا کیا نام ہے جی؟ پرویز
ہود جی پرویز ہود بھائی، یہ بھائی آپ کے ایمان کا دشمن ہے، اور ہمارا نوجوان طبقہ اس کو سننا چاہتا ہے. جی بڑا پڑھا لکھا ہے، اپنی فیلڈ میں بڑا ماہر ہے، ٹھیک ہے اپنی فیلڈ میں ماہر ہوگا، لیکن دین کے معاملے میں، اللہ کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں آپ کے ایمان کا دشمن ہے. تو آپ دیکھیے آپ کے بچے کے، آپ کے بیٹے کے دوست کون ہیں؟ کیا یہ وہ دوست ہیں جن کی وجہ سے اس کا ایمان مضبوط ہو رہا ہے، اس کی نماز پڑھنے کے انداز میں بہتری آ رہی ہے، اس کی تلاوت کے انداز میں بہتری آ رہی ہے، تفسیر سیکھنے میں شوق پیدا ہو رہا ہے، درس حدیث میں حاضر ہونے میں شوق پیدا ہو رہا ہے، یا اسے آہستہ آہستہ نفرت ہو رہی ہے مسجدوں سے، داڑھی سے، دین سے، دین والوں سے؟ دیکھیے سوچئے، اگر آپ کا بچہ ایسی باتیں کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہیں، داڑھی کے خلاف ہیں، قرآن کے خلاف ہیں، اس کا دل مطمئن نہیں ہے کہ نبی اسلام نے 11 شادیاں کیوں کی ہیں، اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے، عورت کا وراثت میں آدھا حصہ کیوں ہے، ایسی باتیں کر رہا ہے تو یہ آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے. فی الحال جو آپ کا بچہ باتیں کر رہا ہے یہ بھی کفریہ ہیں. یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کی باتوں پہ اعتراض کرنے والا آپ کا بچہ کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی کسی ایک بات پہ اعتراض کرے یا انکار کرے وہ کافر ہو جاتا ہے. لیکن خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ آپ کا بیٹا کافر ہونے سے اوپر ایک درجہ جانے والا ہے، ملحد بننے والا ہے، اللہ کے وجود کا منکر بننے والا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اولاد کی حفاظت فرمائے. یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھنا، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب موت دینا ایمان پہ دینا، توحید پہ دینا. یا اللہ اس حالت میں موت دینا کہ ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو. یا اللہ ہماری اولاد کو قرآن کا حافظ بنا. یا اللہ انہیں دین کا عالم بنا. یا اللہ انہیں دین کا خادم بنا. یا اللہ انہیں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ملا. اور یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک سین مند اولاد دے. یا اللہ ہمارے عرفان بھائی ضلع قصور میں دین کا بڑا کام کر رہے ہیں. یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما اور انہیں نیک اولاد دے تاکہ وہ اولاد بھی توحید کا کام کر سکے. یا اللہ ہمارے عرفان بھائی کو نیک اولاد دے. یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اولاد دے. یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. یا اللہ جنہوں نے یہ مسجد قائم کی جس میں ہم بیٹھے ہیں، جو اس مسجد کا نظام چلا رہے ہیں، جو اس مسجد کے لیے ٹینشن لیتے ہیں، جو اس مسجد پہ مال خرچ کرتے ہیں، جو اس مسجد کے لیے ٹائم دیتے ہیں، جو یہاں پہ امامت کراتے ہیں، جو یہاں پہ خطابت کراتے ہیں، جو یہاں پہ قرآن کی تفسیر کی ترجمہ کی کلاسیں لیتے ہیں، یا اللہ ان سب کی محنتیں قبول فرما. یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال. یا اللہ ان کی اولاد میں برکتیں ڈال. یا اللہ ان کے رزق میں برکتیں ڈال. یا اللہ ان سے مزید کام لے. یا اللہ جنہوں نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، خصوصاً ہمارے شیخ سلیم آصف صاحب، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرما. یا اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈال. یا اللہ دیگر دوست احباب جو یہاں پہ آئے حاضر ہوئے ان کا بیٹھنا ان کا آنا قبول فرما. یا اللہ ہمیں ایسی مجالس قائم کرنے کی اور ایسی مجالس میں حاضر ہونے کی توفیق دے. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے روز قیامت جنت میں جمع کرنا. یا اللہ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے روز قیامت جنت میں جمع کرنا. یا اللہ عذاب قبر سے بچا کر، یا اللہ عذاب جہنم سے بچا کر، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے. یا اللہ انہیں یہاں پہ شریعت کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ انہیں توحید کا نظام نافذ کرنے کی توفیق دے. یا اللہ جو بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی قبریں منور فرما. یا اللہ ان کی قبریں کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ ہمارے والدین، بہن بھائیوں، دوست احباب، یا اللہ جتنے بھی مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.